لائف از اے جرنی چینل میں آپ کا ویلکم ہے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک جو ہے وہ ہماری ہر بندے کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہے اور ہماری ذات کا ایک ایٹریبیوٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے کی ٹرائی کریں گے اور تھوڑا سا سمجھیں گے اس کو کہ اس کے ساتھ ہمیں کہ اس ٹاپک کو لے کے، اس ٹریٹ کو لے کے، پرسنالٹی ٹریٹ کو لے کے ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے اور یہ جو ٹریٹ ہے جو کہ برا ہے، اس ٹریٹ کو اپنی ذات سے نلیفائی کر کے اپنی زندگی میں بیٹرمنٹ کیسی لائی جائے۔ تو شروع کرتے ہیں، آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو حسد جو ہے، جیسا کہ آپ نے نام سنا ہوگا اور جس کی انگلش میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو جیلسی آپ کہہ سکتے ہیں، ہیٹریڈ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو اس کی ڈیفینیشن کی طرف اگر چلیں ہم، تو حسد جو ہے بیسیکلی یہ ایک ایسی فیلنگ ہے، دل میں ایک ایسا احساس ہے جو کہ کسی بھی دوسرے انسان کے پاس کوئی چیز یا کوئی سہولت یا کوئی فائدہ مالی یا کسی بھی لحاظ سے جب بندہ دیکھتا ہے تو اگر اس کے دل میں اس کے دل میں تنگی محسوس ہو اور اس کے دل میں اس کو اچھا فیل نہ ہو، کہ اس کو لگے کہ یہ چیز اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، یا اگر یہ بھی آئے کہ یہ چیز تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی، اور وہ اپنے پاس موجود آسائشوں اور اللہ کی نعمتوں کو نگلیکٹ کر کے اس ایک طرف ہی توجہ اپنی کر کے دل میں برا محسوس کرے، تو اس کا نام ساتھیوں جو ہے حسد ہے۔ تو ہمیں ہمارا دین جو ہے اور دینی تعلیمات جو ہیں وہ اس حسد سے بچنے کی ترغیب دیتی ہیں اور اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، بیکاز اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی جو ہے وعیدیں آئی ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح ضائع کرتا ہے کہ جیسے خزان میں پتے جھڑتے ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دل کی بیماری ہے اور نفس کا عارضہ ہے، یہ انسان میں آتا کیسے ہے اور یہ کیسے، اس کی سٹارٹ کیسے ہوتا ہے اور پروان کیسے چڑھتا ہے، اور آخر یہ کیوں انسان ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے کسی بھی ناظرین کسی بھی چیز کو جب کسی کی روٹ کاز فائنڈ کرنی ہو، تو جیسا کہ میں نے بولا روٹ کاز، تو ظاہر ہے اس معاملے کی تہہ تک، اس معاملے کی جڑ تک پہنچنا چاہیے، یعنی کہ جہاں سے معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے ہمیں اس سٹارٹ کی ایلیمنٹ کو اگر ہم ختم کر دیں تو انشاءاللہ چاہے وہ تناور درخت ہی کیوں نہ بن گیا ہو، ہم اس عارضہ سے محفوظ ہو سکتے ہیں، اس عارضہ کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس عارضہ کی سٹارٹ کیسے ہوتا ہے کہ اگر میں کسی دوسرے انسان کو، اللہ کی پیاری مخلوق اور اپنے ہی جیسی مخلوق اور اپنا بھائی یا بہن یا بزرگ یہ نہ سمجھوں، یعنی کہ اگر میرے دل میں ایک بندے کے بارے میں پیار، احساس اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی جو ہے خوبی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ جب کسی بندے کے پاس کوئی نعمت آئے گی تو دین پھر مجھے یہ چیز مجھ پہ یہ عنصر جو ہے غالب آ جائے گا حسد کا، اور میں اللہ کی پہلے سے عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کروں گا اور حسد کرنے لگوں گا۔ تو اس کے لیے یعنی کہ اس کی جو وجہ ہے وہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ سارے انسانوں کو اپنے جیسا اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا پیارا انسان نہیں سمجھیں گے تو دین پھر آپ لوگوں سے حسد کریں گے، ان کی پاس نعمتوں، ان کے پاس جو موجود نعمتیں ہیں ان کی وجہ سے ان کے ساتھ معاملات میں خرابیاں کریں گے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں
اپنے آپ پہ غور کرنا ہوگا اور اس چیز کو اپنے ذات میں پریکٹس میں لے کے آنا ہوگا اور ہمیشہ شکر پڑھتے رہنا ہوگا تاکہ اللہ پاک ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائیں اور ان کاوشوں کی اور ان کوششوں کی بدولت ہمیں اللہ پاک اس دنیا میں بھی جو کہ نعمتیں دے رہے ہیں ان کا اجرا کرتے رہیں اور آنے والے دنوں میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوں اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ آمین بجاہ نبی۔